کوئی کوشچن سوالات؟ جی گوہر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 2 ہفتے کے لیے یہ جو پابندی لگائی گئی ہے، یہ جو سینٹ کی الیکشنز ہیں ان میں جو ہے وہ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، یہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ہم نے ایک درخواست گزاری تھی ہائی کورٹ میں، اور ہم نے وہاں درخواست یہی کی تھی، ریکویسٹ یہی کی تھی کہ جس طریقے سے پہلے ہمیں اجازت دی گئی تھی تو اسی طرح سے یہ اجازت ملے. پر ہم سمجھتے ہیں یہ از مور دین دیٹ، یہ بڑا سیریس ایشو ہے، ہم اس کو لائٹلی نہیں لے رہے. اور جس طریقے سے سیکرٹری جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہ رسپانسبل ہوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، سیریس میٹر ہے. کبھی بھی آپ خان صاحب کے پاس بلینکٹ پابندی ایسے نہیں لگا سکتے. یہ پابندی پہلے نہیں تھی. یہ موجودہ جو فارم 47 کی حکومت بنی ہے، انہوں نے فرسٹ ٹائم اس قسم کی لی، جو ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بتایا جائے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کیسے رکھا، کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئی ہے نہ وکیلوں کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ آپ خود ٹرائل کورٹ میں جو ٹرائل ہے وہ آپ جیل میں چلوا رہے ہیں. اچھا، اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو سینیٹر جتنے بھی ہوں گے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ بتا دیجیے گا کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی طاقتور شخصیت کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس لیے کوئی یہ لگایا گیا ہے؟ نہیں، دیکھو، ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے، ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے. لیکن سینٹ نہیں، دیکھیں، جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے، سو اٹ از مور دین سینٹ. وہ سینٹ والے پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینٹ کے آڑ میں لے کر کے وہ نہ کرے کہ جی سینٹ کے آڑ میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے. وی وانٹ ٹو گو انٹو دی باٹم آف اٹ. شفٹ تو نہیں کرنے جا رہے؟ دیکھو، ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بتایا جائے اور پھر فور بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا، یا آل آف سڈن کیوں ایسا اقدام کیا گیا. گوہر صاحب، یہ بتائیے گا، ایک نوٹیفیکیشن ہوا تو اس میں لکھا گیا تھا کہ جو بندہ خان سے ملاقات کرے گا تو بیرسٹر عمیر نیازی سے پرمیشن ہے. دیکھیں، وہ پرمیشن نہیں، دیکھیں، وہ ہمارے انہوں نے شاید اپنا ایک صوفی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روٹ کے تھرو آ جائے. دس از مے بی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ، اور ہم جاتے ہیں کوآرڈینیشن ہو جائے. ادروائز آج شیڈول تھے، عمر صاحب نے بھی ملنا تھا، روپ صاحب نے بھی ملنا تھا، عمیر نیازی نے بھی ملنا تھا آبویسلی، کیونکہ ٹیوزڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں. لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے. بہانہ یہ کیا گیا کہ آلموسٹ 2 ہفتے کے لیے بین ہے، تو یہ بلینکٹ بین کسی صورت منظور نہیں ہے. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کیا وہ دہشت گردوں کی شناخت پریڈ ہوئی تھی؟ وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ ان کے پاس کیا اسلحہ تھا؟ 9 ملی میٹر پستول تھا، کلیشنکوف تھی، SMG تھی، LMG تھی، گرینیڈ تھا، ڈائنامائٹ تھا؟ کیا چیز برآمد ہوئی ہے ان سے؟ وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا کیا؟ لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ جی دہشت گرد وہاں سے برآمد ہوا تھا، اور بھائی آپ یہ بتائیں، آئیڈینٹیفائی تو کریں نا. یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ جی مطلب بہانہ ڈھونڈنے والی بات ہے. اور وہاں پہ ڈیالہ جیل کی ذرا دیواریں دیکھیں، وہاں پہ سیکیورٹی دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں، وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے، جیل پولیس کتنی وہاں پہ تعینات ہے، باقی پولیس کتنی تعینات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی مینٹین کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے قیدی ہیں وہ خود جو نٹوریس کرمنلز یا وہاں پہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز کو بشمول وہاں کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، اس کا سٹاف ہے، ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے، ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے. اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب عکس کریں گے نا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے، ایسی سرکمسٹانسز ہے خان صاحب شوڈ ناٹ بی ان دی جیل ان دی فرسٹ پلیس. کل ہی ہمارے کیسز لگے، ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے. پہلے ایسے کہ کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکے گی. بہتر یہ خان صاحب کی ضمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے. بس یہی سوال میرا تھا کہ آپ خود چونکہ بیرسٹر ہے
ٹیم بھی ہے پاکستان کے ساتھ کی، اور خان صاحب ظاہر بات ہے چیئرمین ہے پارٹی کے، تو وجوہات کیا ہے کہ ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا، ابھی تک ان کی ضمانت نہیں کروائی گئی؟ کیا یہ ٹیم کی ناکامی ہے یا وجوہات؟ دیکھیں وہ ہم نے بارہا اس میں کہا ہے، کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چل رہے اس لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیس اسی تیزی کے ساتھ لگائے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم گوریلا فورس تو نہیں رکھتے، نہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائیں، آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں، آئین قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں، عدلیہ پہ اعتماد کرتے، عدلیہ پہ کا احترام کرتے، ان کے پاس جاتے ہیں، اور عدلیہ سے یہ ہماری درخواست ہے کہ جب ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں، جی بے مینٹینیبل ہے نہیں مینٹینیبل، آپ کائنڈلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں۔ اس جج صاحب نے تو فقط 2 دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا، 14 گھنٹے ہیئرنگ کر کے، 5-10 منٹ کے بریک کر کے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے 10 منٹ کی بریک کر کے 14 منٹ کی ہیئرنگ 2 دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل 2 گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں، 2 دن میں، سوائے ان کی جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کریں، تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ٹیکا خان صاحب معذرت ایک چیز جو اس کی کنٹینویشن میں جو بیرسٹر غور صاحب نے بات کی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشخانہ کا کیس ہے، جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی۔ یہاں پہ آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زرداری، وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر آئینی طور پہ، اور دوسرا ہے نواز شریف، اور یہ دونوں، اور وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے۔ دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں، اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی کیبنٹ ڈویژن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں، گو کہ وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے۔ ایک BMW 730 LI تھی، اور دوسری ایک مرسیڈیز میرا خیال ہے ٹویوٹا لینڈ کروزر ایک جیپ تھی، تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے۔ ٹیکا خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے۔ دیکھیں جس وقت خان صاحب کو، ہمارے لیڈر کو ہم سے علیحدہ کیا گیا، عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی۔ ہمارے وائس چیئرمین کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے پریزیڈنٹ کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے، روپوش ہوئے، ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی، کوئی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں ہوگا، پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روح پھونکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی، اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی، وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی، جہاد کی، اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیجن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ، پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکے گی۔ الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے، ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفارمنس صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی انشاءاللہ۔ تھینک یو جی، بہت تھینک یو جی۔